تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ عز و جل کی ذات برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بنی اسرائیل سے پہلی آیت جس کو آیت معراج بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا جو دوسرا معجزہ ہے وہ معراج ہے۔ معجزے کے حوالے سے ایک بات ہمیں اپنی ذہن نشین کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جلوہ کی شان کہ ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق عطا کیا۔ مثال کے طور پر کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے، یہ لوہے کی صنعت کے عروج کا دور تھا کہ لوگ لوہے کے ساتھ بڑی چیزیں بناتے تھے اور اپنا فن دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علماء کرام فرماتے ہیں بہت خوبصورت آواز بھی عطا فرمائی اور آپ کو زبور عطا فرمائی، کتاب جو عطا فرمائی آسمانی کتاب زبور، اور پھر اتنی خوبصورت آواز میں نے خصائص الانبیاء میں پڑھا ہے کہ پرندے بھی آپ کی آواز سن کر رک جاتے ہیں، دریا کا جو پانی ہے وہ رک جاتا ہے، جو پہاڑ وجد میں آ جاتے ہیں، اتنی خوبصورت آواز تھی۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، اپنے نبی کو معجزہ دیا، وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، لوگ پہلے بھٹی میں ڈالتے ہیں، پھر جب سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، لالگی پکڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نرم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا، آپ ہاتھ میں پکڑتے اور نرم کر دیتے اور موم کی طرح ہو جاتا، آپ جو بنانا چاہتے بنا لیتے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ پھل ایک جادوگری کا دور تھا، گھر گھر ایک جادوگر تھا، اور عروج کا دور تھا، یعنی جادوگر عروج تک پہنچ گئے، گھر گھر جادوگر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ آسا ہے۔ کبھی
چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی اس سے آپ پتے جھاڑتے اور کبھی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے، سوتے، تو جب آپ آرام کرتے وہی ایسا آپ کا پہرا دیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر جادوگر آپ کے سامنے رسیاں پھینک دیتے منو ٹن، یعنی بہت زیادہ، وہی جو آپ کا عصا تھا وہ سانپ بن جاتا اور ساری رسیوں کو نگل لیتا، اور جب سمیٹتا نہ عصا جو قد ہے وہ قد میں اضافہ ہوتا، نہ اس کے وزن میں اضافہ ہوتا، اسی کی اسی طریقے رہتا۔ قربان جائیں، وزن میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، اتنیاں منوٹانے رسیاں کھانے کے بعد بھی اس کا وزن نہیں بڑھتا تھا، نہ قد میں اضافہ ہوتا۔ چونکہ جادوگری کا دور تھا، جو معجزہ دیا گیا جادوگروں کے فخروں کو توڑ دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یہ طیب یونانی کے عروج کا دور تھا، یعنی حکیم افلاطون حکیم بڑے بڑے حکیم تھے اور بڑے بڑے علاج کرتے تھے، سوائے یعنی تین امراض کا جو ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ مادر زادے اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، اور دوسرا ان کے پاس یعنی کوڑی کے جسم کے لیے کوئی دوا نہیں تھی، تیسرا یعنی موت کا علاج بھی نہیں تھا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں ہی اعزاز عطا فرمائے، تینوں کو ہی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اندھا آتا تو آپ ہاتھ پھیرتے، ہاتھ رکھتے، روشنی اتر آتی، کوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ عز و جل شفا عطا کر دیتا، اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کر باتیں کرنے لگتا۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی کے معجزے کا اس کے دور کے مطابق ہونا، اور قربان جائیں جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگ اسی طریقے ایک اور معجزہ سنیں۔ اگر لوگ پتھروں سے چیزیں تراشنے کی عادت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ پتھر سے زندہ اٹھنے نکالتے تھے۔ قربان جائیں، اور جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہ زبان اور بیان کے عروج کا دور تھا، گھر گھر شاعر تھے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت ہی لے آؤ۔ آج بھی قرآن پاک میں وہ چیلنج موجود ہے، لیکن پوری دنیا عاجز ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل ایک سورت لے آتے اور اسلام پیغمبر اسلام کی تکذیب کر دیتے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ قربان جائیں، کوئی جانے، اللہ حضرت فرماتے ہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے مطابق دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ قیامت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ قیامت ان قرب قیامت کے قریب لوگ اتنی ترقی کر جائیں گے وہ چاند تک پہنچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ معراج ہے۔
قربان جائیں کوئی حد ہے ان کی عروج کی بلغ اللہ اکبر۔ اب سائنسدان یعنی 6 سوالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محرک کون ہے، متحرک کون ہے، اور زمانہ حرکت کیا ہے، اور مبدأ حرکت کیا ہے، منتہا حرکت کیا ہے، اور وجہ حرکت کیا ہے، یعنی حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی گئی، حرکت کب دی، حرکت کہاں سے ہے، اور حرکت کہاں تک دی، اور حرکت کیوں دی۔ یہ 6 سوال ہیں، قربان جائیں یہ بھی اس صورت میں موجود ہے، پہلی آیات میں موجود ہے۔ اور سنیے، سبحان الذی اسرا، حرکت کس کو دی، بھی آپ دی حرکت کب دی، لیلن حرکت کہاں سے دی، من المسجد الحرامی حرکت کیوں دی، الی المسجد الاقصی حرکت کیوں دی، پہلے فرمایا من المسجد الحرامی حرکت کہاں تک دی، پھر فرمایا الی المسجد الاقصی حرکت کیوں دی، لنریہ من آیاتنا۔ یہ 6 سوالوں کا ترتیب کے ساتھ جواب اس آیت میں موجود ہے۔ پھر حرکت کی 2 قسمیں آگے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، لیکن ٹائم بہت ہی ٹائم کے دامن کے اندر گنجائش نہیں ہے، بس ایک آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اس سارا جو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے، اسے سفر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ سیر ہے۔ سیر کا جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کفار کا معراج کا انکار کرنا، وہ کیوں انکار کرتے تھے، کیونکہ اگر خواب کی بات ہوتی کوئی انکار نہ کرتا، خواب کی بات ہوتی کوئی انکار نہ کرتا، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر دیکھیں کہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام گئے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن قربان جائیں اور کچھ منکرین معراج نے اتنا تک کہا کہ جبریل امین تو حضور علیہ السلام کے گائیڈ یعنی راستہ بتانے والے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے یہ بات ضروری ہے، توجہ کریں کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، اگر یہ بات ان کی مان لی جائے، پھر ذرا غور کریں کہ جب پہلے آسمان سے 7 آسمان تک یعنی حضور علیہ السلام گئے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر جبریل امین کیوں رک گئے، جبریل امین کیوں رک گئے کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، کہ یہاں میری انتہا ہو چکی ہے، یہ میرا آخری قیام گاہ ہے۔ قربان جائیں پتہ چلا کہ جہاں ان کی انتہا ہے وہاں مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ اور پھر جہاں میرے محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات جو رستے جو میرے محبوب علیہ السلام نے طے کیے ہیں، وہاں جبریل امین کا خیال اور جبریل امین وہ راستے طے نہیں کر سکتے جہاں میرے محبوب علیہ السلام معراج کی رات گئے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا جبریل امین کے، کیونکہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام گئے نہ زمانہ تھا، نہ وقت تھا، نہ ہوا تھی، نہ ہی آسمان تھا، نہ ہی زمین، اور بلکہ نہ مغرب اور نہ شمال اور نہ جنوب، کوئی چیز نہیں تھی، ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ۔ ساری خدائی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، باقی سب انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کو دیکھا ہے۔ ایک ہے پوری کائنات میں ہستی جس کا نام آمنہ کا لال ہے، مدینے کے تاجدار ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے جبریل امین کہتے ہیں آقا میں آگے نہیں جا سکتا، اسی نے کہا خوب کہا کہ کوئی فلک پر یار کیا، کوئی فلک پر یار کیا، اور کوئی سدرۃ جا کے ہار کیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا رنگ عرش پار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا رنگ عرش پار گیا۔ اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے ساڈے حاضر کرم فرمائے۔ یقین کریں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت، اتنا پیار، میں نے پچھلے جمعے بھی
یہ بات عرض کی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے وہ سواری میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، حضور علیہ السلام بیٹھے نہیں، حضور رک گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضور رک گئے، اور حضور نے فرمایا کہ جبریل امین مجھ سے وعدہ کرو کہ جیسی مجھے سواری عطا کی گئی ہے ایسی ہر میرے غلام کو عطا کی جائے۔ اب جبریل امین ٹھہر گئے، آپ سورۃ مریم آیت نمبر 85 اور 86 دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 اور 86 نازل فرمائی اور فرمایا جبریل امین چل حضور سے وعدہ کر کہ جب تیرے غلام تیرے فرمانبردار قبروں سے نکلیں گے ہم ایسی سواری عطا فرمائیں گے جو براق ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولے، حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفاعت لے کر آئے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب جس کے بارے تیری تو کہے گا اس کی بخشش کر دی۔ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ عظمت والی رات شان والی رات آنے والی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، سرکار کی یاد میں بیٹھتے ہیں۔ غور کریں کہ وہ محبوب ہم کو نہیں بھولا، لیکن آج ہم دنیا میں آ کر حضور علیہ السلام سے دور ہو چکے ہیں۔ ہماری جو محبت ہے، ہمارا جو پیار ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم دعویٰ کریں اللہ کے پیارے محبوب کی محبت کا اور ہمارے چہروں پر داڑھی نہ ہو، 5 وقت کی نماز ہم نہ پڑھیں اور سوچیں ہم کیسا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم اپنے دعووں میں کھوکھلے ہیں۔ اس وقت ہم کامل اور ہماری محبت کامل ہوگی جب جو محبوب کہتے ہیں اس طرح کریں، جو یار کہتے ہیں اس طرح ہم زندگی گزاریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے آیا ہے کہ آپ شوربے سے میں کدو شریف کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا اس طرح آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سنیے آپ کا جواب کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ دیکھنا ہے جو اللہ رسول پسند ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجات کو دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام شوربے سے کدو نکال کر کھا رہے تھے، اس لیے کہ جو حضور کو پسند ہے غلام کو وہی پسند ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ اگر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور مکہ شریف کی سرزمین ہے، ایک جگہ سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا گزرے، آپ جھک گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا یہ جو درخت ہے اس کی شاخیں تو بلند ہیں، آپ کے جھکنے کا سبب کیا ہے؟ سنیے غلام کا جواب، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا جھکنے کا اگر سبب نہیں ہے لیکن سنیے میں کیوں جھکا ہوں، ایک دفعہ حضور کو دیکھا تھا، سبحان اللہ، میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ غلام اس کو کہتے ہیں جس طریقے سونے محبوب نے زندگی گزاری ہے وہ اپنی زندگی کو بٹھال لے۔ یہی محبت کا دعویٰ ہے، یہی پیار کا دعویٰ ہے۔ اگر ہمارے دل میں سرکار کی محبت ہے، ہم چاہنے والے ہیں، اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجائیں، 5 وقت کی نماز سجائیں، گھر میں صبح شام تلاوت کریں، پھر ہم ہیں غلامی کا دعویٰ کرنے کریں غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ہم کریں تو غلامی کا دعویٰ، کہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، پنجتن کے ماننے والے ہیں، لیکن دیکھیں کہ کربلا کی سرزمین ہے، سارے اہل بیت شہید ہو چکے ہیں سوائے زین العابدین کے، لیکن قربان جائیں آپ نے نہیں دیکھا کہ چاروں طرف دشمن ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا پہلے نماز ادا کروں گا جو تمہارا دل کرتا ہے کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ۔ آپ نے فرمایا امام حسین نے میرے چاہنے والوں قیامت تک کے لیے میرا پیغام ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، خاندان جاتا ہے تو چلا جائے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین اسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے، دین اسلام کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ ایک سجدہ جسے تو سمتا ہے گرام، علامہ اقبال کلندر لاہوری بولے ایک سجدہ جسے تو سمتا ہے گرام، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات۔ یہ ہے غلامی رسول، یہ ہے محبت رسول۔ اور بھائی ہمارے نعرے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہماری محبت کھوکھلی ہو چکی ہے۔ غلام اور چاہنے والے، علماء کرام فرماتے ہیں محبت میں جو سب سے بڑا دعویٰ ہے
کہ محبوب جس طریقے زندگی گزار کر گئے ہیں اسی طریقے زندگی گزارنا اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے۔